خرید کے گھر میں لا کے اسی کے سامنے جھکتے ہو؟ ہے عقل کام؟ عقل نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے ابراہیم کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ دوسری آزمائش شروع، گھر کون چھوڑ کے جاتا ہے؟ کہنے لگا ابراہیم گھر سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہ پہلے آگ میں حکم ہوا، آگ میں انہوں نے پھینکا، تو نے بچایا، اب ہجرت کا حکم ہے، گھر سے نکلنے کا حکم ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو ساتھ لیا، اماں جی سارہ کو ساتھ لیا، ہجرت کر گئے۔ یہ دوسری آزمائش ابراہیم پیغمبر کی، گھر بار چھوڑ کے، علاقہ بستی چھوڑ کے، قوم قبیلہ چھوڑ کے چلے گئے۔ جب مصر کے علاقے میں گئے، تیسری آزمائش شروع، بارڈر پہ پہنچے تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کی فوجوں نے بتایا ایک شخص آیا ہے، چہرے سے اللہ کا پیغمبر لگتا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے۔ اس دور کے بادشاہ ظالم خامدوں کو قتل کروا دیتے، بیویوں پہ قبضہ کر لیتے۔ بادشاہ نے کہا پتہ کرو یہ ابراہیم اس کا کیا لگتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کو پتا تھا کہ اگر ان کو پتا چل گیا میں خامن ہوں، یہ میری بیوی، یہ مجھے قتل کرا دیں گے اور میری بیوی کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ سیدنا ابراہیم نے اماں جی سارہ سے کہا اے سارہ جب یہ تم سے پوچھیں تم یہ نہ کہنا کہ ہم میاں بیوی ہیں، بلکہ یہ کہنا ہم بہن بھائی ہیں، کیونکہ روئے زمین پہ اس وقت کلمہ کو یا تو ہے یا میں ہوں۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ یہ رب نے وحی بھیجی کہ یہ تم کہو اسلامی اعتبار سے ہم بہن بھائی ہیں، باقی وہ الگ ایک مسئلہ ہے کہ میاں بیوی ہے۔ تو میرے بھائیوں جب بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ ابراہیم اس اماں جی سارہ کا خامد نہیں بلکہ بھائی ہے، ادھر کا قتل نہ کرو، اس کو جیل میں ڈال دو اور اس سارہ کو میرے تحویل میں لے آؤ۔ اماں جی سارہ کو پکڑ کے میرے بھائیوں جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تاریخ کہتی اماں جی سارہ نے آسمان کی طرف دیکھا، بادشاہ کے ارادے میرے بھائیوں غلط ہیں، اماں جی کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، وہ اماں جی سارہ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اماں جی سارہ نے رب سے کال ملائی، جب رب سے کال ملائی جائے رب سنتا ہے، رب سنتا ہے۔ فرمایا اللہ میں سارہ تیرے اور تیرے نبی ابراہیم پہ ایمان لائی، میرے وجود کو کبھی کسی غیر محرم نے مس نہیں کیا، نو اللہ اس کو میرے قریب نہ آنے دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے ماں جی سارہ نے جب رب سے کار ملائی نا تو طریق کہتی اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ چھل ہو گیا، پتھر کا بن گیا، زمین پہ گر گیا، ایڑیاں رگڑنے لگا، منہ سے جھاگ آنے لگی۔ فوجی پولیس والے آئے، اماں جی سارہ نے کہا اگر یہ مر گیا الزام مجھ پہ آئے گا، کہ اللہ اسے زندگی دے دے۔ جب دعا کی اللہ نے زندگی دے دی، یہ پھر اٹھا، پھر فریختہ ہو گیا، ماں جی پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اماں جی نے پھر دعا کی اللہ اسے اپنی پکڑ میں لا، تو پھر ہاتھ چھل پتھر کا بن گیا، منہ سے جھاگ آنے لگی، ایڑیاں رگڑنے لگا، وہ تو حیات کی کشمکش میں ہے۔ کہتا ہے بی بی صاحبہ اپنے رب سے کہو مجھے زندگی دے دے۔ پھر دعا کی اللہ نے زندگی دے دی، لیکن کافر ہے، بے ایمان ہے، اس کا ارادہ غلط ہے، اس نے تیسری مرتبہ حملہ کرنا چاہا۔ ماں جی نے تیسری مرتبہ بددعا کی، یہ تیسری مرتبہ پٹک کے زمین پہ گرا، پھر ہاتھ جوڑنے لگا، آخری مرتبہ مجھے معافی دے دے، میں آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ ماں جی نے دعا کی، اللہ نے اسے زندگی دے دی۔ تو میرے بھائیوں اس بادشاہ کو پتا چل گیا یہ بی بی صاحبہ کوئی عام عورت نہیں، یہ اللہ کی نیک بندی ہے، اسے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ اپنے فوجیوں پولیس والوں کو کہا، نوکر و خادموں کو کہا کہ بھائی با حفاظت ان کو یہ جہاں جانا چاہتے پہنچا دو، اور اپنی بیٹی ہاجرہ لونڈی بنا کے پیش کر دی۔ فرمایا یہ شہزادی، یہ میری بیٹی اس نیک بی بی کی ساری زندگی خدمت کرے،
میرے بھائیوں حق کا پرچم بلند ہو رہا ہے، باطل مٹتا چلا جا رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اما جی سارا اس لونڈی کو لے کے بادشاہزادی یعنی بادشاہ کی بیٹی کو لے کے جب جیل میں گئی تو کیا دیکھتی ہے؟ ابراہیم سر سجدے میں رکھ کے رب سے ہم کلام ہے۔ اللہ کبھی آگ میں پھینکتا ہے، کبھی گھر سے نکالتا ہے۔ اللہ تیسرا امتحان میری عزت پہ حملہ ہے، اللہ میری عزت کا خیال رکھنا۔ اما جی سارا دیکھتی، کہا ابراہیم بحفاظت آگی ہو۔ ابراہیم نے سر اٹھایا، یہ بادشاہ نے کچھ نہیں کہا۔ اما جی نے داستان سنائی، ابراہیم نے پھر سجدہ کہ اللہ یہ سجدہ تیرے شکر کا دا، شکر ہے مالک کا تیرا جس نے میری عزت بچا لی، جان بچا لی۔ اور میرے بھائیوں وقت گزرتا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ ازمائش پہ ازمائش، ازمائش پہ ازمائش۔ ہم نے غور کرنا ہے ابراہیم کی پہلی ازمائش ہمیں کیا سبق دیتی، دوسری ازمائش ہمیں کیا سبق دیتی، تیسری ازمائش ہمیں کیا سبق دیتی، چوتھی ازمائش ہمیں کیا سبق دیتی۔ چوتھی ازمائش یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اولاد کوئی نہیں۔ ابراہیم دعائیں کرتا، ربی ابلی من الصالحین، اللہ عمر 90 سال ہو گئی، اللہ بیٹا دے دے، بیٹا دے تو نیک دے، اولاد ہو تو نیک ہو، اولاد نیک ہونی چاہیے۔ ہر پیغمبر نے رب سے اولاد مانگی، شرط لگائی اللہ اولاد ہو تو نیک ہو۔ یہ بدکار اولاد کا کوئی فائدہ نہیں، اولاد نیک ہونی چاہیے۔ تیرے جانے کے بعد نماز پڑھے، تیرے جانے کے بعد خیرات کرے، تیرے جانے کے بعد قربانی کرے، تیرے جانے کے بعد اچھے کام کرے، تیرے جانے کے بعد وہ لوگوں کی امانت کرائے، تیرے جانے کے بعد قرآن پڑھے پڑھائے۔ فرمایا ایسی اولاد ہو تیرے جانے کے بعد قبر میں بھی تجھے اجر ملے۔ ابراہیم فرماتے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ بی بی جی سارا کے پاس اولاد نہیں ہے، اما جی ہاجرہ بی بی جی سارا نے وہ اپنی لونڈی ابراہیم کو تحفے میں دے دی۔ ابراہیم نے دوسری شادی ہاجرہ کے ساتھ کر لی تو اما جی ہاجرہ کی گود ہری بھری ہوگی۔ رب کہتا ہم نے بیٹے کی خوشخبری سنا دی، فبشرنا بغلام، اور ایک جگہ پہ ابھی اسحاق کی، بعد میں اسحاق کی خوشخبری، پہلے اسماعیل کی خوشخبری۔ پیغمبر بڑا خوش ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا۔ ابھی پیغمبر خوشی میں پھولا نہیں سمارا، جب بیٹا پیدا ہو خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو پیغمبر آج خوش رب کے دربار میں جھکا، اللہ تیرا شکر تو نے بیٹا عطا کیا۔ ساتھ ہی اللہ کی طرف سے زبیش آ فرمایا ابراہیم اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ تو بیٹا مدرسے کو دینے کے لیے تیار نہیں، پیغمبر ابراہیم کا کلوتا بیٹا، اکیلا بیٹا، دودھ پیتا بیٹا جنگل میں چھوڑا۔ اللہ کہاں؟ فرمایا عند بیتک المحرم، جہاں خانہ کعبہ بننا ہے۔ اللہ وہاں بستی کوئی نہیں، فرمایا نہ ہو انسان کوئی نہیں، نہ ہو پانی کوئی نہیں، نہ ہو اللہ شہر کوئی نہیں، نہ ہو اناج کوئی نہیں، نہ ہو پہاڑ ہے۔ فرمایا ہاں جنگل ہے، ہاں اللہ یہاں کیا ہے؟ رب کہتا ہے یہاں میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، یہاں مسجد بنانا چاہتا ہوں، یہاں خانہ کعبہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو اپنے بیٹے کو چھوڑا، چھوڑ کے آنا تیرا کام ہے، فاصلے کرنا رب کا کام۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستو لیے، کھجورے لی، پانی کے پشکیزہ لیا، مصر سے چلے، عراق سے چلے، بابل کی بستی عبور کرتے ہوئے، عراق کی بستی عبور کرتے، پہاڑوں جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے میرے بھائیوں یہاں آج خانہ کعبہ اللہ کا گھر مسجد حرام ہے۔ اس وقت مسجد حرام نہیں تھی، جنگل بیابان تھا، خشک پہاڑ تھے، ہر طرف خوف و دہشت تھی۔ ابراہیم نے میرے بھائیوں صفا پہاڑی کے اوپر اپنی بیوی اور بچے کو بٹھایا، فرمایا لے ہاجرہ تمہارا یہ مقام ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ ستو کھجورے اور پانی دے کے ابراہیم واپس جانا چاہتے، اما جی ہاجرہ ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا ابراہیم مجھے اور بچے کو جنگل میں چھوڑ کے جائے، توجہ کر یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ اپنے بچوں کے لیے تو رات دن محنت کرتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، دوسرے ملکوں میں جاتا ہے، صبح سے شام تک دکان میں بیٹھتا ہے، تجھے لاگے لگ جاتے، بڑی محنت تجھے میرے بچے کا مستقبل بن جائے۔ آج دیکھ ابراہیم
اپنے بیٹے کو جنگل میں یہ کتنا بڑا امتحان ہے میرے بھائیوں. اما جی حاجرہ نے فرمایا ابراہیم اور مجھے اور اپنے بچے کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا, فرمایا حاجرہ تیرے ساتھ آج مجھے بات کرنے کی بھی اجازت ہے, دکھ سکھ کرنے کی بھی اجازت ہے. اشارہ کیا, حکم خدا کا ہے, حکم خدا کا ہے. تو سیدنا اما جی حاجرہ نے فرمایا اے ابراہیم عقیدہ دے, عقیدہ اگر حکم خدا کا ہے تو پھر مجھے تیری بھی ضرورت نہیں, جا چلا تھا. اگر تو خدا کے حکم کا پابند ہے تو حاجرہ بھی رب کے حکم کی پابند ہے. لہذا عورتوں میں حوصلہ ہونا چاہیے دین کے کاموں میں. یہ دین کی بنیاد رکھی جا رہی, مسجد حرام کی بنیاد رکھی جا رہی, خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی جا رہی. یہاں سے چشمے نکلیں گے, قبیلے نکلیں گے, یہاں سے شہر آباد ہوں گے, پاکستان ہندوستان پوری دنیا سے لوگ جائیں گے, ابراہیم کی عظمت کو سلام کریں گے, اسماعیل کی عظمت کو سلام کریں گے. تو میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو چھوڑ کے چلے گئے. وہ پانی کا مشکلہ 3 دن میں ختم ہو گیا, کھجوریں ختم, ستو ختم, اناج ختم, پانی ختم. اب اما جی حاجرہ کی چھاتی سے دودھ بھی ختم, پانی ہو خوراک کو کھائے تو دودھ آئے. اما جی پریشان ہے, دودھ پیتا بچہ بھی بلانے لگا. میرے بھائیوں حلق خشک ہونے لگا. اما جی حاجرہ پریشان ہوگی, صفا پہاڑی پہ دوڑ کر چڑھی کہ میں دیکھوں کوئی مجھے دریا ندی نالا نظر آ جائے, کوئی پکھو پرندہ اڑتا نظر آ جائے, کیونکہ اس دور میں پانی کے اوپر پکھو پرندے یہ باغ اور چیلے یہ پانی کے اوپر پرواز کرتے نظر آتے. اما جی فرماتی میں پہاڑی صفا پہاڑی پہ چڑھی, مجھے دریا پانی نظر چشمہ نظر نہ آیا, پھر میں دوڑ کے آئی مروہ پہاڑی پہ چڑھی. جب درمیان میں آتی اپنے بیٹے پہ نظر نہ پڑتی, وہاں سے دوڑتی. میرے بھائیوں یہ ادائیں صفا پہ چڑھنا مروہ پہ اترنا, یہ صفا مروہ کی یہ چکر لگانے یہ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی. اما جی حاجرہ کا دوڑنا کہ حاجرہ کس طرح صفا پہ چڑھتی, حاجرہ کس طرح مروہ پہ چڑھتی, پھر دوڑتی بچے پہ بھی نظر رکھتی, کوئی درندہ آ کے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے. ایک نظر پانی کی طرف کہ پانی نظر آ جائے, دوسری نظر ماں کی ممتا بیٹے پہ ہے کہ بیٹے کو نقصان نہ ہو جائے. ہائے ان اداؤں کو عرش والے نے زندہ کر دیا. قرآن کے اندر ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, لوگو صفا پہاڑی مروہ پہاڑی یہ میری نشانیاں ہیں, میرے شاعر ہے. جو حاجی حج کرنے کے لیے آئے گا, جس طرح حاجرہ صفا پہ چڑھی مروہ پہ چڑھی دوڑی, جہاں دوڑی پیغمبروں تمہیں دوڑنا پڑے گا, پیرو تمہیں دوڑنا پڑے گا, قاریوں تمہیں دوڑنا پڑے گا, حافظوں تمہیں دوڑنا پڑے گا. کیوں؟ حاجرہ کا صفا پہ چڑھنا بھی اللہ کو پسند آ گیا, مروہ پہ اترنا بھی اللہ کو پسند آ گیا. تو میرے بھائیوں امام غزالی سے کسی نے پوچھا حج کس چیز کا نام ہے؟ امام تو امام ہوتا ہے نا, 2 لفظوں میں فرمایا حج حاجرہ کی وفاؤں کا نام ہے, حج ابراہیم کی دعاؤں کا نام ہے, حج اسماعیل کی وفاؤں کا نام ہے, حاجرہ کی اداؤں کا نام ہے. حج میرے بھائیو حج کا عمل جاری, لوگ حج پہ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ یاد رکھیے حج حاجرہ اما حاجرہ کی اداؤں کا نام, حج ابراہیم کی دعاؤں کا نام, حج اسماعیل کی وفاؤں کا نام. ازمائش صرف ابراہیم کی نہیں, ازمائش اسماعیل کی بھی ہے, ازمائش اما حاجرہ کی بھی ہے. تو میرے بھائیوں جب زخموں سے چور ہو کے, دکھوں سے بھرپور ہو کے, 7 چکر لگا کے پانی نہیں مل رہا, بیٹے کا حلق خشک ہو گیا, اما جی حاجرہ تھک ہار کے جب واپس آتی ہے کیا دیکھتی, بیٹا تڑپ رہا, پتھر پہ لیٹا ہوا بیٹا, پہاڑ پہ لیٹا ہوا بیٹا تڑپتا ہے, ننھی منی ایڑیاں پتھر پہ مارتا ہے, اللہ پتھر سے پانی کا چشمہ جاری کرتا ہے. یہ معجزہ اسماعیل کا ہے. زمزم آپ نے سنا, زمزم کا پانی, تاریخی الفاظ یاد رکھ, یہ سب سے پہلے تاریخ میں یہ لفظ اما حاجرہ نے بولے. اما حاجرہ نے دیکھا کہ پانی نکلا, پانی بہنے لگا, اما حاجرہ منڈیر لگاتی اور زبان سے کہتی زمزم زمزم زمزم, ذرا ٹھہر جا, زمزم کا معنی ٹھہر جا, اے زمزم ٹھہر جا. میرے پیغمبر فرماتے اگر میری دادی حاجرہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی, ٹھہر جا
فرماتے اللہ بھلا کرے میری دادی کا. میری دادی نے کہا زمزم ٹھہر جا. تو پانی ٹھہر گیا. اتنا گہرا بور ہوا, ہزاروں سال بیت گئے, جتنا پانی نکالتے اتنا اور آ جاتا ہے. فرمایا ٹھہر جا. تو میرے بھائیوں وہاں سے کینی کپی بوتل بھر کے ڈبہ بھر کے ہم لا سکتے, کنیکشن کر کے دور لے جا سکتے. سعودی حکومت نے, بادشاہوں نے چاہا ہمارے گھروں میں موٹریں پیپنگ کر کے کنیکشن کر کے ہم زمزم کے ساتھ نہائیں, زمزم پیئیں, زمزم کے ساتھ برتن دھوئیں. رب نے کہا تم ساری دنیا الٹا بھی لٹک جاؤ. جس ہاجرہ نے پانی کو زمزم کہا خدا نے زم کر کے دکھا. موٹریں چلی, ہاں کوئی درویش چاہے بھر کے لے آئے, لیکن کوئی بادشاہ کنیکشن گھر میں کر لے یہ ہو سکتا؟ آپ دیکھیں غور کریں, سعودی عرب میں سب کچھ ہے, اللہ کی عطا ہے, سونے کے پہاڑ ہے, اور پہاڑ سونے کا ہے, تیل نکل آیا. میرے بھائیوں مکے سے مدینے تک یہ پائپ لائن بچھانا تو مشکل ہے نہیں, لیکن آپ دیکھتے ہیں ڈالے بھر بھر کے آ رہے, کولر بھر بھر کے آ رہے, لائن ابھی تک نہیں بچھائی گئی. حالانکہ وہاں مدینہ ہے. کیوں؟ اما حاضرہ کا زمزم ذرا ٹھہر جا, پانی ٹھہر گیا, ٹھہرا ہوا ہے, بھر کے لے جا سکتے ہو, کنیکشن کر سکتے. تو دوستو میرے بھائیوں وقت گزرا, کیا پانی ہوتا ہے, وہاں لوگ آتے, بنو جلم کے لوگ آئے, قبیلے آباد ہو گئے. انہوں نے اسماعیل کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا, قبیلے بنتے چلے گئے. ابراہیم کو حکم آیا, اور ابراہیم جس معصوم کو تو چھوڑ کے آیا کیا تو اس کے جلوے تو دیکھ. ابراہیم علیہ السلام لاٹھی ٹیکتے ہوئے جوان بیٹے کو دیکھنے کے لیے فلسطین سے چلتے, عراق اور بابل میرے بھائیوں ان بستیوں کو دور کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے. وہاں بہار آئی, پانی میٹھا, پھل آم, لوگ قبیلے. اور اسماعیل کو دیکھ کے پہلی مرتبہ دیکھا ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ, اللہ تجھ سے میں نے رو رو کے بیٹا مانگا تھا, تو نے کہا جنگل میں چھوڑا, جنگل میں منگل تو نے لگا دی. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کلابے میں لیا, جپھی پائی, سینے سے لگایا, اور جوان بیٹا اکلوتا ہو, وہ بھی اللہ کا نبی, وہ بھی اللہ کا نبی کتنا پیارا ہوتا ہے. ابراہیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے, سینے سے لگایا. دوسرا حکم آ گیا, ابراہیم جس بیٹے کو سینے سے لگا رہا اس کی گردن پہ چھری چلا. دل کو سینے سے لگایا, رات کو خواب میں خدا نے دکھایا. فلما بالغ موسیٰ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اس بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے. صبح ہوئی, بیٹے کو پاس بلایا, بیٹا تو جوان ہے, تجھ سے رائے لینا چاہتا ہوں. بیٹا میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا. باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی. اسماعیل سمجھ گئے حکم خدا کا. فرمایا ابا جان پھر آپ پریشان ہو, جلدی کیجئے, ساقہ جی تو نہیں انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے کوئی لوفر نہیں پاؤ گے. باپ پیغمبر کا بیٹا پیغمبر کو فرما بردار ہو, یہ فضان نظر تھا, یہ مکتب کی کرامت کس نے سکھلائے؟ اسماعیل کو دابے فرزندی. اور باپ کا بیٹے سے مشورہ لینا سیرت ابراہیم ہے, پھر بیٹے کا باپ کی فرما برداری کرنا سیرت اسماعیل ہے. ابا جان جلدی کیجئے, اگر حکم خدا کا ہے میری گردن پہ چھری چلائیے. ساتا جی تو نے انشاءاللہ من الصابرین. اسماعیل نے یہ نہیں کہا ابا جی یہ تو خواب ہے, خوابیں آتی رہتی, اپنے بیٹے کو ذبح کرو گے. فرمایا نہیں ابا جی حکم خدا کا ہے, جلدی کیجئے. اگر آپ حکم خدا کے پابند ہیں تو میں بھی خدا کے حکم کا پابند ہوں. تو میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام نے اما جی حاجرہ سے کہا, اپنی بیوی حاجرہ سے کہا اسے کپڑے پہناؤ, سرما لگاؤ, تیل لگاؤ, میں اسے ایک بادشاہ کا مہمان بنانے کے لیے لے جا رہا ہوں. یہ تیرا بکرا قربانی تیری, یہ مہمان ہے ہمارے, ان کی قدر کریں, ان سے پیار کریں. ابراہیم نے نہلا کے, اچھے کپڑے پہنا کے, سرما دلوا کے, تیل لگوا کے, مانگ لگوا کے اپنے بیٹے کو لیا, چھری کو لیا, مقام نہر جہاں حاجی قربانی کرتے وہاں لے گئے. تو بیٹے اسماعیل میں تیری عظمت کو سلام پیش کروں. اسماعیل کہنے لگے ابا جی اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لو, میری آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لو. کیوں؟ آپ باپ ہے, میں بیٹا.
میری محبت والی نظر جب باپ کی محبت والی نظر سے ٹکرا گئی، ہو سکتا ہے باپ کی نظر محبت والی بیٹے کی نظر سے ٹکرا جائے، رب کے حکم میں تخیر نہ ہو جائے۔ ابا جی پٹی باندھ لو، آپ نے جلدی کرنا، تخیر نہیں کرنی۔ چھری کو تیز کیا میرے بھائیوں، اسماعیل کو لگایا، آنکھوں پہ پٹی، چھری گردن پہ رکھی، عقیدہ پکا کر، عقیدہ درست کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کے چھری چلائی کہ نہیں چلائی؟ یا ڈرامہ کیا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، ڈرامہ تو نہیں تھا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم نے چھری چلائی، اسماعیل نے اپنی گردن پہ چھری چلوائی کہ نہیں چلوائی؟ اب دیکھیں، تو کہتا ہے فلاں شو کرے کٹا مر جاتا ہے، فلاں شو کرے سڑانا سڑ جاتا ہے، فلاں یوں کرے جناب اندھا ہو جاتا ہے۔ پیا رب تجھے عقیدہ بتانا چاہتا ہے، چھری کا کام ہے کاٹ دینا، چھری کا کام ہے اونٹ کی بھی موٹی موٹی کر دینا، چھری کا کام ہے چمڑی کو ادھیڑ دینا، چھری کا کام ہے ذبح کر دینا۔ آج چھری چلانے والا کوئی ملا نہیں، کوئی درباری نہیں، میں نہیں، تو نہیں، چھری چلانے والا اللہ کا پیغمبر ابراہیم ہے۔ ابراہیم چاہتا ہے چھری چلے، اسماعیل چاہتا ہے چھری چلے، چھری کو چلایا جا رکھا گئے، زور لگایا جا رکھا گئے۔ خلیل چاہتا ہے چل، لیکن جلیل چاہتا ہے چھری تو نے۔ عقیدہ پکا، عقیدہ اپنا عقیدہ درست کرو۔ جس طرح آگ کا کام ہے جلانا، ساری قوم نے ابراہیم کو جلایا، لیکن آگ نے جلایا جو رب نہیں چاہتا۔ اب دیکھیں، تو نبی چاہتے چھری چل جائے، لیکن چھری چلتی؟ خدا کی قسم، آپ کتابیں پڑھیں، کتابوں میں لکھا ہے ابراہیم نے پھر آنکھوں سے پٹی اتاری، چھری کو دیکھا، تیر کیا، پتھر پہ ماری، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ چھری کھٹی نہیں، تیر چھری ہے۔ اور اسماعیل کی یہ چمڑی بھی بڑی نرم و نازک ہے۔ رب عقیدہ بتانا چاہتا ہے کہ پیغمبر بھی چاہیں، رب نہ چاہے وہ کام ہو سکتا۔ اب ابراہیم چاہتا ہے چھری چل جائے، اوپر بھی نبی، میں تو زید کوئی پیر بزرگ نہیں، اللہ کے پیغمبر ابراہیم، اوپر بھی ابراہیم، اوپر بھی پیغمبر، نیچے بھی پیغمبر، درمیان میں چھری، دونوں نبی چاہتے چھری چل جائے۔ عقیدہ پکا گئی، دونوں نبی چاہتے چھری چل جائے۔ جب زور لگایا چھری نہیں چلی، یہ وقت بھی آیا، پتھر پہ ماری، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ابراہیم نے زور لگایا، پریشان ہو گئے، پیشانی پہ پسینہ آ گیا، کہا چھری تجھے کیا ہو گیا؟ چھری نے زبان میں ہاتھ سے کہا، او خلیل، میں خلیل کی مانوں یا جلیل کی مانوں؟ خلیل چاہتا چل جائے، جلیل چاہتا چھری۔ یہ تو امتحان تھا، یہ تو آزمائش تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا، او ابراہیم میں تجھے اعلیٰ نمبر دے چکا ہوں، اپنا سر تو اٹھا، میں تجھے کامیاب کر چکا ہوں۔ اگر آج چھری چل جائے، یہ چھری چلنا اگر چل جائے تو پھر ہر عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہر باپ پہ فرض ہوتا اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاتا۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگ تو یہ تمبے بکرے ذبح نہیں کریں گے، بیٹے کیسے ذبح کریں گے؟ دین قربانی مانگتا ہے، دین اولاد مانگتا ہے، دین مال مانگتا ہے، دین تجھ سے جان مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جب یہ کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّوْهُ لِلْجَبِينِ، یہ کوہرام آسمانوں پہ بھی یہ کوہرام مچ گیا، اللہ کے عرش پہ بھی کوہرام مچ گیا۔ فرشتے کہتے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم چھری چلا رہا ہے، اسماعیل کی گردن پہ چھری چلنے لگا۔ رب نے کہا چھری نہیں چلے گی، بے شک پیغمبر چاہتے چھری چل جائے، لیکن عرش کا رب چاہتا ہے چھری نہیں چلے۔ یہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں، ساری دنیا جو چاہے، رب نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ رب نہیں چاہتا، رب تجھے مارنا چاہے، ساری کائنات تجھے بچانا چاہے، رب بچانا چاہے، رب بچائے گا، کائنات بچا سکتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے کہا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّوْهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل سار اٹھا، ابراہیم سار اٹھا، تم دونوں ہی کامیاب ہو گئے۔ فرمایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا یار جلدی کرنا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ آج خلیل اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا رہا ہے، چھری چلنی نہیں چاہیے، جنت سے دمبا لے جا، جنت سے دمبا لے جا۔ تو میرے بھائیوں، جب ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی،
ابراہیم پریشان ہے، رب خوش بھی کرنا چاہتا ہے، چھری چلی، ہاتھوں پہ خون آیا، جب ہاتھوں پہ خون آیا تو ابراہیم خوش ہوئے کہ ربا چھری چل گئی، جب آنکھوں سے پٹی اتاری اسماعیل کھڑے ہیں، جنت کا دمبا ذبح ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، جنت کا دمبا پہلا جنت سے دمبا آیا، یہ اللہ جنت سے کئی چیزیں بھیجتا ہے، موسیٰ نبی کا عصا جنت سے آیا، حجر اسود جنت سے آیا، مقام ابراہیم کا پتھر جنت سے آیا، تم کہو گے یہ ساری چیزیں جنت سے آئی، ہمیں بھی تو کچھ بتا، ہمارا نبی جنت سے کیا لایا؟ اور میرے بھائیوں، میرے نبی کو پسینہ آئے، جنت کی خوشبو آئے، زہرا کا جوڑا جنت سے آئے، عید کے کپڑے حسن و حسین کے جنت سے آئے، کئی چیزیں جنت سے آتی ہیں۔ یہ پہلا دمبا رب نے جنت سے بھیجا، تجھے یہ کرشمہ دکھایا، تیرے اوپر لازم کر دیا کہ ہر عید الاضحیٰ کے موقع پہ میں رب نے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں چلنے دی، اگر چل جاتی بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا تیرے اوپر فرض ہونا تھا، اب بیٹوں کی گردن پہ چھری نہ چلا، تم بھی ذبح کرو گے نا انشاءاللہ۔ اور میرے بھائیوں، عید آ رہی، قربانی آ رہی، جس طرح ابراہیم نے قربانی کی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم نے رب کے حکم کو مانا، ہم بھی مانیں گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قربانی کا جانور لا، اس سے پیار کر، رب کے رستے میں اسے ذبح کر دے، یہ قیامت کے دن تیرے لیے بہترین سواری بن کے آئے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ہیلے بہانے چھوڑو، اپنے اندر جذبہ پیدا کرو کہ جس